ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ اللہ کو کیسے جانا ہم نے؟ اللہ نے جو چیزیں ہمیں دی ہے ان چیزوں سے ہم نے اللہ کو پہچانا ہے۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالوں سے، سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے۔ ہم نے تجھے فقط تیری عطا سے، ہم نے جو تجھے جانا ہے، شاعر کہتا ہے صرف تیری عطا سے جانا ہے۔ سورج کے اجالوں سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور سورج کی ضیاء، چاند اور سورج کی چمک اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، اور ہول سمندر سے، اور اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، غذا سے، برسات سے، طوفانوں سے، پانی سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ نے دی ہے، ان چیزوں پر ہم غور کریں گے، ہمیں اللہ کی ذات سمجھ آئے گی۔ ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، گلشن کی بہاروں سے تو کلیوں کے حیا سے، معصوم سی روتی ہوئی شبنم کی ادا سے، لہراتی ہوئی باد سحر باد صبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، ہر رنگ کے ہر شان کے پھولوں کی قبا سے، چڑیوں کے چہکنے سے تو بلبل کی نوا سے، ہر شے کے جھلکتے ہوئے فن اور کلا سے، موتی کی نزاکت سے تو ہیرے کی جلا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ یہ اللہ ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اس لیے اللہ نے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، کہ کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی مسجود نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ہمارے لیے یہ دھرتی محبوب تو ہے، ہمارے لیے ملک محبوب تو ہے، لیکن یہ معبود نہیں، محبوب الگ ہے، معبود الگ ہے۔ اگر مسجود وہ ایک اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ لا الہ الا ہو۔ آج ہمارے دلوں میں اگر اللہ کی عظمت آ جائے گی، اگر اللہ کی وحدانیت کا یقین آ جائے گا، تو میرے دوستو ہمارے لیے کوئی عمل کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے آگے اپنی پہچان کرا اس آیت میں، پہلا جملہ فرمایا کوئی میرے علاوہ عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، حی اللہ کی ذات وہ ہے جو زندہ ہے، اور وہ ہے جو تھامنے والا ہے، قائم رکھنے والا ہے، خود زندہ ہے، باقیوں کو زندہ رکھنے والا ہے۔ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو خود زندہ ہو اور دوسروں کو زندہ رکھ سکے۔ یہ صرف اور صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ ٹائم سے پاک ہے، اللہ وقت سے پاک ہے، اللہ ان سارے دن اور رات سے پاک ہے۔ جب یہ کائنات تھی نہیں تھی، اللہ اس وقت بھی اللہ تھے، آج جب کائنات نہیں ہوگی اللہ اس وقت بھی اللہ ہوں گے۔ ہاں میرے دوستو، اگر ہم اللہ کی تعریف کریں گے، ہماری تعریف کرنے سے وہ اللہ نہیں بنیں گے، وہ پہلے سے اللہ تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ایک روایت میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو تم سارے کے سارے گناہگار ہو، مگر وہ جس کو میں معاف کر دوں یا جس کو میں بچا لوں، لہٰذا تم مجھ سے اپنی مغفرت مانگو۔ اور جو بندہ اس یقین کے ساتھ اپنی مغفرت طلب کرے کہ میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، میں اس کو ضرور معاف کروں گا۔ میرے بندو تم گناہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں معاف کروں، جس کو میں بچا لوں۔ میرے بندو تم سارے کے سارے فقیر ہو، لیکن جس کو میں غنی بنا دو، جس کو میں دوں، میں جس کو روزی دے دوں، وہ غنی ہو سکتا ہے، وہ مالدار ہے۔ لہٰذا میرے بندو تم مجھ سے مانگو، میں یہ ساری چیزیں تمہیں دوں گا، لیکن اس دینے میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یا یہ دینے کے بعد تم میری تعریف کرو گے تو میں بڑا بن جاؤں گا، ایسا
ایسا بھی نہیں ہوگا. میں وہ اللہ ہوں لو ان حیکم و میتکم و اولکم و آخرکم و رتبکم و یابسکم اجمعوا، تمہارے اگلے پچھلے زندہ مردہ نباتات جماعتات سارے جمع ہو جاؤ اور ایک جگہ آ کر جمع ہو جاؤ، اور پھر سارے تم میری تعریف کرنا شروع کر دو، سارے میری بڑائی بیان کرنا شروع کر دو، اور تم میں سے ہر بندہ اور نباتات جماعتات کو بھی ذوی الروح بنا دو، اور یہ بھی ان کو زبانیں دے دو، یہ تعریف کرنے لگے، اور ان میں سے ہر ایک فرد اس انسان کی طرح ہو جائے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے، جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. میرے بندو، یہ تمہاری ساری کی ساری تعریف میری ذات میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی بڑھوتری نہیں کر سکتی. یہ نہیں کہ تم تعریف کرو گے میں بڑا بن جاؤں گا، نہیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. اور تمہارے لو ان اولکم و آخرکم حیکم و میتکم و یابسکم و رتبکم و یابسکم اجمعوا، تمہارے زندہ مردہ اگلے پچھلے نباتات جماعتات سارے جمع ہو کر آ جاؤ، اور پھر اس انسان کی طرح بن جاؤ جو دنیا میں سب سے بڑا سرکش ہے. تو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ تمہاری سرکشی میرے ملک میں، میری ذات میں، میرے بارے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں ڈال سکتی ہے. ہاں، میں وہ اللہ ہوں. میرے دوستو، ہم نے اللہ کی ذات کو کبھی نہیں بولا، ہم نے دنیا کی چیزوں کو بولا ہے. دنیا کی محبت آئی ہے، بازاروں کو بولا، بازاروں کی محبت آئی، دکانوں کو بولا، دکانوں کی محبت آئی، دنیا کی تعریف کی، دنیا کی محبت آئی. اللہ کو نہیں بولا، اللہ کی محبت سے خالی ہو گئے. ہم نے نہ اللہ کو بولا، نہ اللہ کے رسول کو بولا، نہ اللہ کو سمجھا، نہ اللہ کے رسول کو سمجھا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرماتے میرے بندو، تمہارے مردہ، تمہارے زندہ، تمہارے اگلے پچھلے سارے جمع ہو کر آ جاؤ، اور کائنات کی ہر چیز کو لے کر آؤ، اور پھر ایک میدان میں جمع کر دو ان کو. اجمعوا، یہ سارے آ کے جمع ہو جائے، اور پھر یہ مانگنا شروع کرے، اپنی استطاعت کے مطابق مانگے، اپنے علم کے مطابق مانگے. یہ جتنا مانگ سکتے ہیں، جو کچھ مانگ سکتے ہیں، میں ان سب کو ان کی چوائس کے مطابق سب کچھ دے دوں، اور میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی کہ جتنا تم میں سے کوئی بندہ کسی سمندر کے ساحل پر گزرتا ہے اور اس کی سوئی سمندر میں ڈبو کر سوئی کو باہر نکالے، اس میں جو پانی آ جاتا ہے، جو وہ پانی کچھ نہ کچھ آیا، اللہ رب العزت فرماتے میں سب کو اتنا دے دوں، لیکن میرے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں آتا. ہاں میرے دوستو، ہم نے اللہ کو نہیں بولا، ہم نے اللہ سے نہیں مانگا. آج ہم ایک دوسرے کے آس لگائے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے کہ وہ کھا گیا، یہ کھا گیا، وہ ہو گیا، یہ کیا ہو گیا. اللہ کے ساتھ دوستی لگا لو، اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، دیکھو پھر اللہ کیسے چمکاتے ہیں. میرے اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی نہیں، وہ اکیلا تنہا تنہا. جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا، جب کوئی نہیں ہوگا اللہ پھر بھی ہوگا. الحی القیوم، جو زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے، قائم ہے، قائم رہنے والا ہے. اچھا، اس پوری کائنات کو چلایا. میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا نا کہ اللہ نے زمین کو کیسے بنایا، چاند کو کیسے بنایا، سورج کو کیسے بنایا، اس کو کیسے چلایا، اس چکی کو کیسے چلایا. اللہ رب العزت تنہا اس کائنات کے مالک ہے، اس سارے سسٹم کو چلا رہے. کبھی ہم سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کبھی تھک جاتے ہوں گے، کبھی اللہ آرام بھی کرتے ہوں گے، کبھی اللہ کو نیند بھی آتی ہوگی. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ کو اونگ آتی ہے، نہ اس کو نیند آ کے تو بوجھتی ہے.